بسم اللہ الرحمن الرحیم صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا، جو ماتوب نہیں ہوئے، جو بھٹکے ہوئے نہیں ہیں۔ صراط الذین انعمت علیہم، اب اس کی مزید وضاحت ہے، راستہ اس کا ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہوا۔ یہ کون لوگ ہیں؟ اس کی وضاحت آپ کو ملے گی سورہ نساء میں۔ من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ چار طبقات ہیں منعم علیہم، جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے۔ چوٹی پر انبیاء کرام، اس کے بعد صدیقین کرام، اس کے بعد شہداء عظام، اس کے بعد عام صالح مسلمان صالح ہو۔ یہ بیس لائن ہے۔ اس سے اوپر کا درجہ شہداء کا ہے، اس سے اوپر کا درجہ صدیقین کا ہے، اور پھر اس سے اوپر کا درجہ انبیاء کا ہے۔ انبیاء میں سے پھر وہ بھی ہوتے ہیں کہ جو اولو العزم میں من الرسل ہیں، لیکن یہ چار طبقات ہیں، ان کے راستے پر ہمیں چلا۔ الصراط المستقیم، ایسا راستہ، ایسی باتیں کہ جن کی روشنی میں ہم سیدھا چلیں اس طرف جس طرف تو ہمیں چلانا چاہتے ہیں۔ فوراً ایک اور چیز کا تذکرہ کیا، توجہ فرمائیں کہ اللہ نے سکھایا کہ ہدایت کا سوال کرو سیدھے راستے کی، اور یہ ہدایت اس وقت تک تمہیں صحیح طرح سمجھ نہیں آ سکتی کہ تم نے کیسے زندگی گزارنی ہے، جب تک کہ تمہیں کچھ ایسے لوگ نہ بتا دیے جائیں جنہوں نے اس راستے پر چل کر دکھایا ہو، جو تمہارے آئیڈیل بن سکے، اور اس کے ساتھ ساتھ تمہیں وہ لوگ بھی دکھا دیے جائیں جنہوں نے اس راستے کو چھوڑ دیا تھا، تاکہ تمہیں پتہ ہو کہ اس راستے پر چلنے والے کیسے ہوتے ہیں اور اس راستے سے اترنے والوں کی زندگیاں کیسی ہوتی ہیں۔ لہذا فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کو راستہ جن پر تو نے اپنا انعام کیا ہے۔ انعام نعمت سے ہے، نعمت دینے کو انعام کہتے ہیں، جس کو ہم اردو زبان میں بھی بولتے ہیں۔ انعام یعنی نعمت دینا، ان کا راستہ جن پر تو نے اپنی نعمتیں کی۔ تو صراط الذین انعمت علیہم نبی علیہ السلام کا راستہ۔ اچھا، بخاری مسلم میں ایک حدیث ہے، ایک صحابی حاضر خدمت میں، یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ فرمایا کو تیاری کی ہے؟ کہ یا رسول اللہ بس موٹے موٹے فرض ہی پورے کرتا ہوں، زیادہ کوئی باتیں نہیں میرے پاس۔ یعنی باتوں سے مراد یہ نہیں ہے کہ نماز ہی نہیں پڑھتا ہوں، یعنی نفلی باتیں نہیں ہیں، کوئی نفلی روزے نہیں رکھتا، بہت تہجدیں اشراقیں نہیں پڑھتا، موٹا موٹا جو فرض دین ہے اس پہ چلتا ہوں، البتہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا پھر اللہ اور اس کے رسول تیرے ساتھ ہوں گے۔ انس بن مالک کے بخاری مسلم میں الفاظ ہیں کہ ہمیں اسلام لانے کے بعد پوری زندگی حضور کے کسی فرمان سے اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنے اس فرمان سے ہوئی کہ جو اللہ اور اس کے محبوب سے محبت کرتا ہے، اللہ اس کا محبوب اس کے ساتھ ہوں گے۔ اور پھر انس بن مالک کے الفاظ ہیں بخاری کے اندر، اے اللہ میں رسول اللہ سے، ابو بکر سے، عمر سے محبت کرتا ہوں، گو میرے اعمال ان کے والے نہیں ہیں، لیکن پھر بھی تو قیامت والے دن مجھے ان کا ساتھ نصیب فرمانا۔ ہم بھی اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت الدن ہمیں نبی علیہ السلام، صحابہ کرام اور اہل بیت کا ساتھ نصیب فرمائے، آمین۔ تو یہ وہ لوگ ہیں انعمت علیہم۔ یہ انعمت علیہم پڑھ کے باپوں کے نام لینے شروع کر دیتے ہیں، فلانے علی سرکار، کاں علی سرکار، کتیاں علی سرکار، کوڑے علی سرکار، پتہ نہیں کیا کیا یار۔ میں کہتا ہوں جن کو بزرگ کلیم کر رہے ہیں ان سے نماز سنیں نا، یہ تجوید کے ساتھ نماز، ترجمہ تو آتا ہی نہیں ہے، تجوید کے ساتھ نماز بھی نہیں آپ کو سنا سکتے، جس میں عین، حا، غین، قاف، ثا، سین، صاد، ذال اس کا فرق کر سکے۔ یہ آپ شروع ہی کریں گے کہ نہیں یہ تو انہوں نہیں یاد آئے گا، اور پھر کلیم کر رہے ہیں کہ آپ کو رسول اللہ تک پہنچائیں گے جو خود نبی علیہ السلام سے کوسوں دور ہیں۔ انعمت علیہم پھر کون ہوئے؟ ڈیفینیٹلی
انبیاء کرام، صحابہ کرام اور اہل بیت، بس بعد میں آپ کی اور میری منہ شگافیاں ہیں. آپ کسی کو رحمت اللہ علیہ کہہ دیں، دوسرے لعنت اللہ علیہ کہہ دیں گے، وہ اپنی اپنی مرضی ہے، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے.